طیبہ اور بلند برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات برائے خوشنودی قائم آل محمد بلند تر صلوات تمام مرحوم مومنین و مومنات کی مغفرت کے لیے شہداء کربلا اور راہ کربلا میں اپنی جانیں قربان کرنے والے شہداء ملت سب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بلند دشمنان آل محمد جو دہشت گردی اور قتل و غارت میں مصروف ہیں، ان کے منحوس عزائم میں ناکامی اور رسوائی کے لیے بآواز بلند عزاداران آل محمد جو حاجات رکھتے ہیں اور مشکل کشائی چاہتے ہیں، سب کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے بالخصوص تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صلى الله عليه وسلم.
جہاں جہاں مسجد عبادت ہیں سب کی عبادات کو شرف قبولیت نصیب عزاداری سید الشہداء کے مثبت اور نورانی اثرات ہمارے پورے معاشرے پر مرتب فرمائے، دشمنان عزاداری کی ظالمانہ سازشوں کو ناکام و نامراد فرمائے اور ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے میں اپنی نصرت اور تائید شامل حال فرمائے، ہماری کوتاہیوں اور ہماری کمزوریوں سے درگزر فرمائے، ہمیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی توبہ کی توفیق بخشے، ہمیں راہ صراط مستقیم پر گامزن رہنے میں معاون فرمائے، جئیں تو صراط مستقیم پر، مریں تو صراط مستقیم، اٹھیں تو صراط مستقیم۔ اپنی دعاؤں اور دیگر حاجات کی برابری کے لیے اور ملتمسین دعا کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ارشاد رب العزت کہ ضروری ہے کہ تم میں سے ایک امت ایسی موجود رہے جو دعوت الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے، اور یاد رکھیے کہ یہی لوگ ہی یقیناً فلاح پانے والے ہیں۔ بہت بلند حضرت امام مرحوم سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قیام کربلائی بلکہ اس ابدی تحریک کا جو آغاز فرمایا اس میں اپنے دست عصمت سے اپنی اس تحریک اور اپنے اس قیام کے نورانی مقصد کو تحریک فرمایا اور اس وصیت کو لکھ کر حضرت جناب محمد بن حنفیہ کے حوالے کیا، اور الحمدللہ وہ امانت زندہ رہی، ہم تک پہنچی اور ہم سب کو اس امر کی معرفت حاصل ہوئی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اتنی بڑی بے مثال قربانی کا مقصد کیا تھا۔ اگرچہ کہ یہ بات اپنے مقام پر بڑی روشن اور مسلم ہے کہ سردار ندا دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ حسن حسین، شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، دین حسن حسین، دین بنا حسن حسین۔ خواجہ معین الدین اجمیری نے اپنی فکر کے مطابق اور اپنی تحلیل و تجزیے کے مطابق خراج عقیدت پیش کیا مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کو۔ پہلے مرحلے میں انہیں شاہ کہا، دوسرے مرحلے میں انہیں بادشاہ کہا، تیسرے مرحلے میں انہیں دین کہا، اور چوتھے مرحلے میں انہیں دین پناہ سے یاد کیا، اور ساتھ اس امر کی طرف توجہ دلائی کہ سردار نہ دست در دست یزید نے اپنے ہرکاروں کے ذریعہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا، آپ نے بیعت سے انکار کر کے ہاتھ یزید کے ہاتھ میں بیعت کے لیے نہ دیا، اس کے بدلے میں انہیں سر کٹانا پڑا اور شہادت پیش کرنا پڑی۔ انہوں نے سر پیش کر دیا، دست بیعت نہ بڑھایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حقہ کے بنائے لا الہ حسن حسین، کیونکہ بیعت یزید میں دین اسلام کا منہدم ہونا تھا، لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کا مسمار ہونا تھا۔ حضرت امام حسین نے انکار بیعت کر کے اپنی قربانی کو پیش کر کے دین کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا اور لا الہ الا اللہ کو محفوظ کر دیا۔ لیکن بعض محققین نے اور بعض مدققین نے
اس سوال کو بھی شیر غور لانا پسند کیا کہ اگر یزید حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ نہ کرتے تو کہ آپ پھر بھی یہ ایسا اقدام کرتے یا نہ کرتے؟ اس پہلو پہ اگر غور کریں تو پھر ہمیں وصیت نامہ حضرت جناب امام حسین علیہ السلام جس کا میں حوالہ لے کر آپ کی خدمت میں معروضات پیش کر رہا ہوں، وہ بہت سارے حقائق کو ہمارے سامنے روشن کرتا ہے اور بہت سارے امور کو ہمارے سامنے واضح کرنے کا موجب بنتا ہے۔ اس میں حضرت امام حسین نے اس بات کا حوالہ دینا پسند نہیں کیا کہ چونکہ یزید نے مجھ سے بیعت مانگی ہے اس لیے میں مدینے سے نکل رہا ہوں۔ اس کا تذکرہ امام علیہ السلام نے نہیں فرمایا، البتہ یہ بات ضرور کہی ہے کہ میرے مدینہ چھوڑنے کا مقصد نہ کوئی اکڑنا ہے، نہ کوئی تکبر ہے، نہ کوئی ظلم پھیلانا ہے، نہ کوئی فساد پھیلانا ہے۔ میں اقتدار کی جنگ لڑنے نہیں جا رہا، میں اپنی انانیت کے شوق کو پورا کرنے نہیں جا رہا، میں کوئی یزید کے مقابلے میں اپنا سر اونچا دکھانے کے لیے نہیں جا رہا، نہ اسلامی معاشرے میں کوئی فساد پھیلانے جا رہا ہوں اور لوگوں کو کئی حصوں میں تقسیم کرنے چلا ہوں، نہ میرا ایسا کوئی منفی مقصد نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اور ہم تو بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جس ہستی کے متعلق قرآن نے کہا ہو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کا کردار پاکیزہ ہوتا ہے، ان کا اعمال مطہر ہوتے ہیں، ان کی افکار بھی پاکیزہ ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی ظلم و فساد پھیلانے کی سوچ بھی کہیں پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ تو الحسین منی وانا من الحسین کے معیار پر فائز ہوتے ہیں۔ اگر انسان امام حسین علیہ السلام کے متعلق کوئی یہ سوچے جیسے کہ بعض گھٹیا لوگ بسا اوقات اس قسم کی سوچ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر یہ اعتراض فقط امام حسین علیہ السلام تک محدود نہ ہوگا، بلکہ یہ اعتراض سید الرسل حضرت جناب محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچ سکتا ہے کہ اگر حسین ظلم کی راہ پہ چل سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے بارے میں رسول کہے کہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اس کے متعلق بھی یہ امکان دیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی ظلم و فساد کی راہ پہ چلے۔ اور اگر سید الانبیاء کے بارے میں ایسی سوچ ناممکن ہے اور ایسی بات ممکن ہی نہیں ہے تو پھر رسول کسی کو منی سے اس وقت تک تعبیر نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کا کردار بھی مثل رسول پاکیزہ نہ ہو۔ ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا کلیئر ہے اور بہت واضح ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگوں نے آیت تطہیر کے مفاہیم میں بھی ترمیم کی ہے، منی کے مفہوم میں بھی ترمیم کی ہے، اور بہت سارے جن میں مثلاً الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما۔ اب میں حیران ہوتا ہوں کہ جن کو مبشرہ میں سے شمار کرتے ہیں اور جن کی اپنی جنت کی بشارت رسول اکرم کی طرف سے ثابت کرتے ہیں، ان کے متعلق بھی اگر کوئی بات کرے کہ ان سے یہ غلطی ہوئی یا انہوں نے ایسا کیا یا انہوں نے یہ کیا، تو ہاں وہاں وہ اس حدیث کا سہارا دے کر ان کے تقدس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی طرف کوئی
بھی غلط نسبت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور 1400 سال کے بعد آج تک بھی ان کے اوپر کوئی حرف زنی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور کوئی بھی لفظ کسی کے لیے بولنا اس کی گردن زدنی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو جن کو رسول جوانہ نے جنت کا سردار کہیں ان کی شان کتنی بلند ہونی چاہیے، اتنی شان کتنی، ان کی شان کتنی بے مثل و بے مثال ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال ہماری بحث اس حوالے سے ہونا مناسب ہی نہیں ہے کہ کوئی ان ذوات مقدسہ کے متعلق کیا سوچتا ہے۔ ہم تو فقط اتنی بات عرض کر رہے ہیں کہ اگر بیعت کا مطالبہ نہ ہوتا تو کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اقدام کرتے یا اقدام نہ کرتے؟ تو اس کو ہم اگر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ہاں، اس لیے کہ حضرت امام حسین نے یہ لکھا کہ میں تو نکل رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کرنے چلا ہوں، وَأُرِيدُ أَنْ أَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنكَرِ، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں فریضہ امر بالمعروف کو ادا کروں، میں فریضہ نہی عن المنکر کو ادا کروں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک ایسا نظام ہے کہ اگر وہ اپنے صحیح طریقے سے انجام دیا جائے اور اپنے صحیح شرائط کے مطابق اس کو پورا کیا جائے تو امت محمدی میں کوئی فساد پیدا نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی فساد پیدا ہونے کا امکان بھی ہو کہیں سے تو اس کا علاج بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سسٹم کو مضبوطی کے ساتھ جمانے اور اس پر عمل کرنے میں۔ البتہ لوگ بس اوقات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انتہائی ہلکا اور انتہائی معمولی فریضہ سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ 2-4 تقریریں کر چھوڑو تو امر بالمعروف ادا ہو گیا، نہی عن المنکر کا فریضہ پورا ہو گیا۔ یہاں سے آ کے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، امر بالمعروف کے لیے کربلا جانا پڑتا ہے، نہی عن المنکر کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ امت کے نظام کو فساد سے بچانے کے لیے علی اکبر قربان کرنے پڑتے ہیں، نظام کے اصلاح کے لیے اپنی پردہ داروں کو بھی اس قربانی کے مرحلے میں شامل کرنا پڑتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم عزادار جس ہستی کے عزادار ہیں اور جس سسٹم کے ہم عزادار ہیں اور جس سسٹم کے ہم دائی ہیں اور جس چیز کو لے کر ہم چل رہے ہیں، ہمیں بھی اس عمل کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ ہم اگر حسینی ہیں تو ہمارا مقصد بھی وہی ہونا چاہیے جو حضرت امام حسین کا ہے۔ جیسا کہ میں چند دن سے عرض کر رہا ہوں کہ عزاداری کا مقصد بھی وہی ہے جو شہادت امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہے، جو کربلا جانے کا مقصد ہے وہی ہم کربلائیوں کے سارے عزاداری کے سسٹم کا مقصد ہے۔ اور اگر ہم خود اس سے غافل ہوں، ہم خود اس کو بھی نہ پہچانتے ہوں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، تو پھر بات وہی رہ جاتی ہے کہ اسلام نام کا رہ جاتا ہے، اسلام کی روح اس معاشرے میں موجود نہیں ہوتی، جس کا آج بھی ہمیں بہت سخت احساس ہونا چاہیے۔ جہاں تک امت مسلمہ کے دشمنوں کا تعلق ہے، جو دشمن اسلام ہیں، جو دشمن دین ہیں، جو دشمن قرآن ہیں، وہی دشمن اہل بیت ہیں، وہی دشمن کربلا ہیں، وہی دشمن عزاداری امام حسین ہیں، بلکہ وہی دشمن مجالس ہیں، وہی دشمن جلوس ہیں، وہی دشمن ماتمداری ہیں۔ غزے کے دشمن کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ امت محمدی میں فساد پھیلے اور یہ اپنے مشن سے دور ہو جائیں، اپنے مقصد حقیقی کو نہ سمجھیں، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، حسینیت کیا ہے، کربلا کیا ہے، اور یہ فقط فرسودہ رسوم و رواج کو عزاداری کے طور پر انجام دیں، جس سے کہ مقصد ایک طرف رہ جائے اور رسوم ایک طرف رہ جائے۔ یہ وہ چال ہے اور یہ وہ سازش ہے جس پر دشمن عمل کر رہا ہے۔ ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم دشمن کی چال کو بھی سمجھیں اور اس کا علاج بھی سمجھیں، اور اس کا علاج ہم نے خود کرنا ہے، کسی اور نے باہر سے آ کر نہیں کرنا ہے۔ بابا کے بلند صلوات
اصلاح امت جو بذریعہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر انجام دی جا سکتی ہے، اس کی طرف عزاداروں کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عزاداری کیا ہے یہ ایک سوال ہے، عزاداری کیوں ہے یہ دوسرا سوال ہے۔ عزاداری کیا ہے کہ جواب میں بے شک آپ بتا سکتے ہیں مجلس کرنا عزاداری ہے، رونا رلانا عزاداری ہے، ماتم کرنا عزاداری ہے، نوحہ پڑھنا عزاداری ہے، تعزیہ سجانا عزاداری ہے، علم برداری کرنا عزاداری ہے، زوجنا سجانا عزاداری ہے، یہ سارے رسوم عزاداری کے کیا ہے کا جواب ہے کہ عزاداری کیا ہے۔ لیکن دوسرا سوال جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ یہ عزاداری کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، کہ اپنے مقصد اور اس فائدے کی بنیاد پر عزاداری کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، عزاداری کا جو رواج ہے اس پر نظر ڈالی جا سکتی ہے، اور پھر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں آیا وہ اپنے مقصد کے حصول میں معاون ہے یا معاون نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کم فکر ہیں یا کوتاہ فکر ہیں وہ عزاداری کیوں ہے کہ سوال پر کوئی بات سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، وہ اس بارے میں غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ہم نے تو عزاداری کرنی ہے، کیوں ہے اس سے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر کیوں ہوئے کا کوئی جواب نہ ہوتا تو امام حسین بھی اپنے کربلا جانے کے کسی مقصد کو بیان کرنا ضروری ہی نہ سمجھتے، اور وہ کر دیتے جو انہوں نے کرنا تھا۔ لیکن میں جیسے پہلے عرض کر رہا ہوں، انہوں نے دوسروں کی تحلیل کے ذمے، دوسروں کے تجزیے کے ذمے اپنی کربلا کو لگانا پسند نہیں کیا، خود اپنے دست عصمت کے ساتھ اپنی قربانی کے مقصد کو لکھ کر دینا پسند فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار میں لکھنے والی بات بہت کم آئی ہے، بولنے اور بیان کرنے والی بات بہت زیادہ ہے۔ پورا نہج البلاغہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں کچھ خطوط ہیں، باقی حضرت کے خطبات ہیں اور حضرت کے کلمات ہیں، اور اسی طرح جتنی بھی کتب احادیث حتیٰ کہ جو کتب اربع کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں اس میں اکثر اقوال ائمہ ہیں یا کردار ائمہ ہیں۔ جہاں تک ائمہ کی قلم کی لکھی ہوئی باتیں ہیں اور تحریریں ہیں اور مکتوبات ہیں، ان کی تعداد آپ کے کلمات اور تقریرات کے مقابلے بہت کم ہے۔ لیکن اس کے باوجود معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اس امر کی طرف متوجہ تھے اپنے علم امامت کے ساتھ، اور متوجہ ہونا چاہیے بھی تھا، اور حضرت نے اس امر کو اہمیت دی اور اس کو پسند کیا کہ میں اپنی کربلا جانے کے مقصد کو لکھ کر جاؤں، تاکہ یہ، اور لکھا ایسے طریقے سے نہیں ہے کہ گم ہو جائے، معلوم ہوتا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے، جیسے کہ علم امامت اور فکر امامت ہونی چاہیے، انہوں نے حضرت محمد بن انفیہ کو اس کا امین بنایا، اور امین بنانا حضرت محمد بن انفیہ کو یہ بھی دلیل ہے کہ حضرت نے کسی عام شخص کو یہ دستاویز دینا پسند نہیں کی، اپنے اس بھائی کو دستاویز دینا پسند کی ہے جو امیر المومنین کی زبان پر ممدوح ترین فرد ہے، حضرت جناب امیر المومنین کی اولاد میں سے، اور تاریخ اس پر گواہ ہے، نہج البلاغہ اس پہ گواہ ہے کہ محمد بن انفیہ کی شان کتنی بلند ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنا ہی عظمت محمد بن انفیہ کے لیے کافی ہے کہ ایک مرتبہ جب جنگ میں گئے تھے، امیر المومنین نے بھیجا تھا، زخمی خون میں ڈوبے ہوئے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک شخص نے سوال کیا کہ اے محمد، تو بھی علی کا بیٹا، حسنین بھی علی کے بیٹے، تجھے علی نے جنگ میں بھیجا ہے اور تو زخمی ہو کے واپس آ رہا ہے، اور علی کو انہوں نے اپنے دائیں بائیں مرکز میں بٹھایا ہوا ہے جبکہ وہ بھی علی کے بیٹے ہیں اور تو بھی علی کے بیٹا ہے، ایسا کیوں؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے، یہ بولنے والا کتنا مخلص ہے محمد بن انفیہ کا؟ یہ سوال کرنے والا کتنا مخلص ہے محمد بن انفیہ کا؟ ظاہراً تو بڑی پرخلوص گفتگو کر رہا ہے کہ آپ زخمی ہیں اور وہ بھی آپ کے بھائی ہیں اور وہ پرامن جگہ پر ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو دو بھائیوں کے درمیان نفاق کو ایجاد کرنا چاہے وہ ایسے ہی خلوص کے غلاف میں لپیٹ کر باتیں کرتا ہے، اور وہ ظاہراً مخلص ہوتا ہے اور حقیقتاً منافق ہوتا ہے۔ اور اگر ہم بھی دانا ہوں اور عقل مند ہوں
اور ہم قل انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اگر دیکھیں کہ کوئی یوں پرخلوص گفتگو بناوٹ کی کر رہا ہے اور اس سے مجھے اپنے کسی بھائی یا اپنے دیگر بھائیوں کے خلاف بھڑکانا چاہتا ہے تو سمجھ لینا یہ کوئی مومن نہیں ہے، یہ کوئی منافق ہے جو ہم بھائیوں کے درمیان تفریق کو ایجاد کرنا چاہتا ہے۔ اور میرے خیال میں آج کل یہ فارمولہ زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ نے جو جواب دیا وہ کتب تواریخ میں آج تک محفوظ ہے۔ دو جواب حضرت کی طرف سے روایات میں آئے ہیں۔ ایک جواب محمد بن حنفیہ نے یہ دیا کہ بے شک میں بھی علی کا بیٹا ہوں، حسنین شریفین بھی مولا علی کے بیٹے ہیں، لیکن حسنین کا مقام وہ ہے جو بدن میں آنکھوں کا ہوتا ہے اور میرا مقام وہ ہے جو بدن میں ہاتھوں کا ہوتا ہے۔ ایک ہی بدن کے اعضاء ہیں، آنکھیں بھی، اسی بدن کی اعضاء ہیں، ہاتھ بھی، لیکن تو مجھے بتا، تشریح اس کی گویا یہ ہے کہ مجھے یہ بتا کہ اگر کوئی دشمن لے کے کوئی پتھر حملہ کرے آنکھوں پر تو ہاتھ کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں پر اگر کوئی دشمن حملہ آور ہو تو ہاتھ پر یہ کہتے ہیں کہ اپنا دفاع خود کرے، وہ بھی اس بدن کا حصہ ہے، میں بھی اس بدن کا حصہ ہوں، ہم دونوں برابر ہیں، میں کیوں اس کے لیے اٹھوں؟ نہیں، فطرت میں اللہ نے ہاتھوں پہ یہ رکھ دیا ہے کہ جب آنکھوں پہ حملہ ہوگا تو مدافع ہاتھ بنیں گے اور اس وقت تک نیچے نہ ہٹیں گے جب تک کہ یہ آنکھوں کا دفاع نہ کر لیں گے یا اپنے آپ کو قربان نہ کر دیں گے۔ ہاتھ اگر ٹوٹیں گے تو آنکھ پہ حملہ کامیاب ہوگا، ورنہ ہاتھ اپنی بساط کی حد تک آنکھوں پر حملے کو کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ یہ حضرت محمد بن حنفیہ اس مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ تو مجھے علی کا بیٹا کہہ کر برگلانا چاہتا ہے تو سن لے، وہ بھی علی کے فرزند ہیں، میں بھی علی کا فرزند ہوں، لیکن میری منزلت ہاتھوں والی ہے، ان کی منزلت آنکھوں والی ہے، لہذا مجھے ان پر قربان ہونے کا حق حاصل ہے۔ بابا زبردست صلوات۔ اور ایک اور دوسرا جواب حضرت محمد بن حنفیہ کی طرف سے بعض روایات میں آیا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ فرماتے ہیں کہنے والے، میں علی کا بیٹا ہوں، حسنین پیغمبر کے بیٹے ہیں، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں اور حسن و حسین کس کے بیٹے ہیں؟ سید الانبیاء کے بیٹے ہیں، جس کے بعد الفاظ دیگر مطلب یہ ہے کہ جس طرح میرے بابا علی کا کردار رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ رسول اکرم پر قربان کیا ہے، ایسے ہی علی کے بیٹے کا بھی کردار یہ ہے کہ وہ رسول کے بیٹوں پہ قربان ہو جائے اور رسول کے بیٹوں کا مدافع اور محافظ بنے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ اگر ایک شوہر کی دو بیویاں ہوں تو ان کی اولادوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارے ثقافت کو اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ وہاں دیکھ کہ کس طرح ماں علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن اس کے باوجود محمد بن حنفیہ حسنین شریفین کی امامت کے بھی قائل ہیں، ان کی عظمت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا دفاع کرنا اور ان پر قربان ہونا اپنا مذہبی، ایمانی اور لازمی فریضہ سمجھتے ہیں۔ اور ایسے فرق سے پتہ چلتا ہے کہ محمد بن حنفیہ کی شان حضرت امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں کیا تھی۔ اور ہاں بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ اس لیے کربلا کی طرف نہ لے جا سکے تھے کہ بعض جنگوں میں ان کو ایسے زخم لگے تھے جن کی وجہ سے ان کے ایک بازو شل ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ جنگ کے لائق نہ تھے، اور حضرت امام حسین نے ان کو مدینے میں یہ کہہ کے چھوڑ دیا تھا کہ بھائی تم مدینے میں رہ کر میرے لیے اطلاعات فراہم کرنا اور مدینے میں ہونے والے واقعات سے مجھے آگاہ کرتے رہنا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ مدینے میں کیا سوچا جا رہا ہے اور میرے حق میں یا میرے خلاف کیا ہونے والا ہے۔ اور واضح ہے کہ اس قسم کا سسٹم بھی اس قسم کے قائدین اور رہبران کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کو حالات سے بھی آگاہی ملے۔ اور ہم یہاں یہ بھی مد نظر رکھیں کہ بے شک کے ائمہ خدا علم امامت تو رکھتے ہوتے ہیں اور ان کے پاس اپنے باطنی علوم موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ائمہ خدا جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں ان کو بھی
مد نظر رکھ کے اپنے اقدامات کرتے ہیں، ہمیشہ اپنے علم امامت پر عمل نہیں کرتے۔ مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ فرمائیے حضرت مسلم ابن عقیل کی کوفہ میں شہادت کس تاریخ کو ہوئی؟ نواز بلند سلام۔ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت 9 ذی الحجہ کو ہو رہی ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کی طرف کب روانہ ہو رہے ہیں؟ 8 ذی الحجہ کو۔ اب آپ سوچئے 8 ذی الحجہ کو روانہ ہو رہے ہیں، کیا معلوم نہیں کہ میرا مسلم کس حال میں ہے؟ علم امامت کے حوالے سے کیا حضرت امام حسین کو معلوم ہے یا نہیں کہ مسلم کی کیا حالت ہے، اور کیا علم ہے یا نہیں کہ مسلم شہید ہونے والا ہے؟ اور میں پھر جس مسلم کے خط کی بنیاد پر مکہ چھوڑ کر کوفہ روانہ ہو رہا ہوں، اور مجھے بہت سارے اپنے مخلصین روک بھی رہے ہیں کہ کوفہ جانا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، تو پھر میں کیوں جا رہا ہوں کوفہ جب وہاں مسلم شہید ہونے کے قریب ہے، اور ادھر حالات بھی یہ ہیں کہ مجھے کوفہ جانا مناسب نہیں ہے؟ تو کیا خیال ہے حضرت امام حسین اس کے باوجود کوفہ چلے یا نہ چلے؟ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا چونکہ ظاہراً ابھی خبر حضرت مسلم کی نہ آئی تھی، بلکہ مقام ضرورت پر بھی روایت کہتی ہیں کہ ایک شخص آ رہا تھا اور حضرت کا قافلہ جو ہے وہ کوفہ کی طرف جا رہا تھا، وہ کوفہ سے آ رہا تھا تو حضرت رکے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس سے پوچھا جائے کہ کوفہ کے حالات کیا ہیں، اور اس نے حضرت کو ملنا پسند نہ کیا، اس نے راستہ بدل دیا۔ پیچھے 2 حاجی اور آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس شخص نے امام کو ملنا پسند نہیں کیا، لیکن امام اس سے ملنا پسند کر رہے تھے، تو ہم جائیں اس سے پوچھ لیں۔ چنانچہ وہ گئے، انہوں نے اپنا راستہ بدل کے اس سے ملاقات کی، اور روایت یہ کہتی ہے کہ وہ دونوں ہم قبیلہ ثابت ہوئے۔ یہ جو 2 حاجی تھے یہ بھی اور وہ آنے والا، وہ بھی اسدی تھا یہ بھی اسدی تھا، وہ بھی بنی اسد سے تھا یہ بھی بنی اسد سے تھا۔ آپس میں جب ملاقات ہوئی اور تعارف ہو گیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کوفہ سے آ رہے ہو؟ کہا کوفہ کی آخری خبر کیا تھی؟ تو اس شخص نے بتایا کہ کوفہ کی آخری خبر یہ تھی کہ مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ کو شہید کر دیا گیا تھا، اور ان کے لاشوں کے قدموں میں رسیاں ڈال کر انہیں کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ اب بتائیے کہ اتنے لمبے عرصے تک کیا امام کو معلوم نہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے کوفہ میں اور کیا صورتحال ہے؟ لیکن ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ حضرت اس وقت تک کوفہ کی طرف چلتے رہے جب تک کہ حر نے آ کے روکا نہیں، اور جب تک حر نے اپنا کردار اختیار نہیں کیا اس وقت حضرت امام حسین کوفہ کی طرف چلتے رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے علم امامت کے باوجود حضرت کا اقدام ظاہری حالات کے مطابق ہوا کرتا تھا، اور وہ ظاہری حالات پر عمل کرتے تھے۔ علم باطنی پر عمل کہاں ہوتا ہے؟ جہاں ان کو تکلیف شرعی یا اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ تم علم باطنی پر عمل کرو، وہاں وہ علم باطنی پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ علم باطنی ہو ضرور اس پر عمل ہو، بلکہ ظاہری اسباب کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ باوجود بلند صلوات اس لیے ہمیں جب بھی کبھی ائمہ خدا علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر غور کرنے کی ضرورت پڑے تو ہمیں ان فارمولوں اور ان اصولوں اور ان کلیات سے بھی آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ باطنی علوم کو جب دیکھتے ہیں تو ظاہری علوم کو بھول جاتے ہیں، اور جو ظاہری اسباب والے ہوتے ہیں وہ باطنی اسباب کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ دونوں باتوں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ امام جو کرتا ہے وہی حکم خدا ہوتا ہے۔ جب ہم امامت کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ امام اگر اپنے باطنی علوم پہ عمل کریں تو وہی حکم خدا ہوتا ہے، اور اگر وہ ظاہری اسباب پر عمل کریں تو وہی حکم خدا ہوتا ہے، اس لیے کہ امام کبھی اللہ کے حکم سے منحرف نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے کہ کہاں ان کو باطنی علوم پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے اور کہاں ان کو ظاہری علوم کا پابند ہے۔ بلکہ اس کی تھوڑی سی وضاحت اور بھی کروں، اس سے آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے جو عام طور پر ائمہ کے اوپر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ ائمہ نے زہر کیوں پی لیا؟ کیا علم رکھتے تھے یا
نہ رکھتے تھے. اور پھر اس کو اشکال کرتے ہیں کہ اگر تو جانتے تھے تو خودکشی ہے اور اگر نہیں جانتے تھے تو علم امامت میں نقص ہے. تو جو ہے امام حسن علیہ السلام نے زہر پیا یا نہیں؟ جس سے کہ وہ درجہ شہادت میں فائز ہوئے. جانتے تھے یا نہ جانتے تھے؟ تو جودہ بنت اشعث ان کی زوجہ نے اس مشروب میں کوئی زہر ملایا ہے یا نہیں ملایا؟ اگر جانتے تھے تو وہ کہتے ہیں خودکشی ہے اور اگر نہیں جانتے تھے تو علم امامت میں نقص ہے. اسی طرح تمام ائمہ ہدی علیہ السلام کے بارے میں حتیٰ کہ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جانتے تھے یا نہیں کہ مسجد میں قاتل چھپا ہوا ہے؟ جانتے تھے یا نہیں کہ اس کے بعد زہرادود تلوار ہے؟ اور تم تو اپنی روایات میں خود پڑھتے ہو اس کو جگاتے رہے, اس کے ساتھ گفتگو کرتے رہے, وہ الٹا اودھا سویا ہوا تھا, کہا شیطان کی نیند نہیں سونی چاہیے, اور حضرت ساری رات انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہے. یہ کہتے رہے کہ واللہ مجھ سے اسی رات کا وعدہ کیا گیا تھا, ما کذبتو ولا کذبتو, نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے نہ بتانے والے نے مجھے کبھی جھوٹ بتایا ہے. تو بہت ساری روایات ہمارے پاس موجود ہیں جو خود ہم سے یہ سوال کرتی ہیں کیا وہ روایات غلط ہیں یا امام کا عمل غلط ہے یا امام کا عمل صحیح ہے, روایات بھی صحیح ہیں, تو پھر حل کیا ہے؟ اس کو میں حل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا لے چلتا ہوں قرآن مجید کے بعد واقعات کی طرف, اگر آپ کی دلچسپی ہے تو بآواز بلند سلام. ان واقعات کو اپنے کلام میں رکھا اسی لیے ہو کہ ہمارے لیے یہ مشکل مسئلے حل ہو جائیں. واقعہ کون سا ہے؟ واقعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت خضر کا ہے. حضرت خضر کے پاس کون سے علوم تھے؟ ظاہری تھے یا باطنی تھے؟ جی حضرت خضر کو یہ معلوم تھا نا کہ کشتی کے ساتھ ایک بادشاہ کیا سلوک کرنے چلا ہے, اور انہوں نے اس مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے کشتی کو توڑ دیا. فرمائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اعتراض کیا. کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس حکمت کا علم تھا جس کے تحت حضرت خضر نے کشتی کو توڑا؟ تو جو ہے خدا نہ خاصہ نقل کفر کو نباشت انبیاء کے فعل میں کوئی ڈرامہ بازی تو نہیں تھی, حقیقت تھی, ایک واقعیت ہے کہ جس کو انسان اس سے گریز نہیں کر سکتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور خضر دونوں اللہ کے بزرگان ہیں, بلکہ حضرت موسیٰ تو بہت بڑی عظیم ہستی ہیں, نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, صاحب کتاب بھی ہیں, صاحب شریعت بھی ہیں, اولو العزم بھی ہیں, کلیم اللہ بھی ہیں. یہ ساری عظمتیں حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ کو حاصل ہیں. اور حضرت خضر تو عبد من عباد اللہ, میرا ایک عبد ہے جو مجمع البحرین پہ ہوگا, جاؤ وہاں سے کچھ سیکھو. آج تک یہ بحث بھی اپنے مقام پر علماء کے درمیان موجود ہے کہ کیا حضرت خضر نبی بھی تھے؟ ٹھیک ہے, اکثر ہمارے عوام میں مشہور ہے کہ حضرت خضر بھی ایک نبی ہیں, لیکن ابھی تک محققین کے ہاں یہ بحث ہے جاری کہ آیا حضرت خضر مقام نبوت پر فائز تھے یا نہیں, اور کوئی دلیل ان کی نبوت کی ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں. لیکن جو ان کی عظمت ہے اور جو اس واقعے نے ان کی علمی ہستی کو ثابت کیا ہے, اس سے کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ جب حضرت خضر کشتی کو توڑ رہے تھے اور حضرت موسیٰ انہیں روک رہے تھے, ان دونوں میں سے کون ٹھیک تھا؟ بابا کے بلند آپ کسی ایک پر کوئی اشکال کر سکتے ہیں؟ دونوں کا آپس میں معاملہ تو اختلافی ہے. حضرت خضر کشتی توڑ رہے ہیں اور حضرت موسیٰ انہیں روک رہے ہیں, اور حضرت خضر ان سے کہہ رہے ہیں
الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ کو کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر پائیں گے؟ اب فرمائیے میں اور آپ حضرت خضر کو صحیح کہیں یا حضرت موسیٰ کو صحیح کہیں؟ دونوں تو صحیح ہیں. عجیب ہے یار، ایک دوسرے پر اعتراض رہے ہیں، دونوں صحیح ہیں. اعتراض کرنے والا بھی صحیح ہے اور جس پر اعتراض ہو رہا ہے وہ بھی صحیح ہے. عجیب ہے، کام ایک ہے، دونوں ٹھیک ہیں، یہ کیسے بات ہو سکتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ نہیں، ہمیں کچھ پیچھے جانا ہوگا، ہمیں کچھ اور امور کو بھی سوچنا ہوگا. وہ کیا کہ ایک علم تھا جو اللہ نے حضرت خضر کو دیا تھا اور حضرت موسیٰ کو نہیں دیا تھا، اور دوسرا ایک علم تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا اور حضرت خضر کو. حضرت موسیٰ کے پاس علم شریعت تھا اور حضرت خضر کے پاس علم باطنی تھا. اب ظاہراً جو کچھ حضرت خضر کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ جو کچھ حضرت خضر کشتی کے ساتھ اقدام کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق کام ہے یا غلط ہے؟ شریعت کے تو خلاف ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کی ٹیکسی میں کوئی مسافر بیٹھے اور تھوڑے چند قدموں کے چلنے کے بعد وہ اٹھائے ڈنڈا اور آپ کی سکرین کو توڑ دے، تو اس نے ٹھیک کیا؟ واضح کے خلاف ہے، شریعت ہے، خلاف عدالت ہے. تو اس طرح تو خلاف شریعت وہ کام کر رہے ہیں. اور جب وہ خلاف شریعت کام کر رہے ہیں تو کیا حضرت موسیٰ جو بانی شریعت ہیں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں یا نہ کریں؟ جی اگر وہ نہ کریں تو انہوں نے برائی سے نہیں روکا، بس ان کو شریعت ان کی یہ کہہ رہی ہے کہ اس غلطی سے روکو، اس لیے کہ یہ شخص ظاہری شریعت کے مطابق صحیح کام نہیں کر رہا ہے. اب ادھر سے آئیے، حضرت خضر صحیح کر رہے تھے یا نہیں؟ وہ کیوں صحیح کر رہے تھے؟ اس لیے کہ انہیں اللہ نے کہا تھا، انہیں علم الہی آیا ہوا تھا کہ اس کشتی میں یہ عیب پیدا کرو تاکہ یہ کشتی اس ظالم بادشاہ کے پاس جانے سے بچ جائے اور یہ مساکین جو اس کشتی کے مالک ہیں ان کا فائدہ ہو جائے. تو جو ہے یہ کون سا علم تھا؟ علم باطنی تھا. حضرت خضر نے علم باطنی پہ عمل کیا اور وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، وہ بھی صحیح. حضرت موسیٰ نے علم ظاہری پہ عمل کیا، وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا اور وہ صحیح. اور اللہ نے ہمیں اس واقعے کے ذریعے یہ سمجھایا کہ علوم دو قسم کے ہیں. ایک شریعت کا علم ظاہری ہوتا ہے جس کا حکم ظاہری اسباب کی بنیاد پر لاگو ہوتا ہے. ایک باطنی حقائق ہوتے ہیں کہ جو اللہ جس کو چاہتا ہے بتا دیتا ہے اور اس کی تکلیف شرعی کی تعیین بھی خود اللہ اس کے لیے کرتا ہے اور اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ الہی تکلیف پر عمل کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو یہ حکم دے دیا ہے کہ ایسا کرو. اور دونوں میں سے کوئی غلط نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان دونوں پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. نہ ہم حضرت خضر کو غلط کہہ سکتے ہیں اور نہ ہم حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو غلط کہہ سکتے ہیں. بلکہ اگر آگے بڑھو، یہ تو کشتی توڑی جا رہی تھی اور جب ایک بچہ قتل ہوا، کیا خیال ہے وہ قتل جائز تھا یا ناجائز تھا؟ جی اگر ناجائز تھا تو حضرت خضر نے کیا کیوں؟ اگر جائز تھا تو حضرت موسیٰ نے اعتراض کیوں کیا؟ اقتلت نفسا بغیر نفس، اے خضر یعنی اے بزرگوار، کیا آپ نے بغیر کسی جرم کے ایک نابالغ معصوم بچے کو قتل کر دیا؟ لقد جئت شيئا امرا، آپ نے تو بہت عجیب کام کیا. کیا خیال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت پورے جوش میں تھے یا نہیں؟ ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ ایک معصوم بچہ جس کا ظاہراً کوئی جرم نہیں ہے، اس کو ایک بزرگوار اللہ کا نیک بندہ اس نے فقط تھپڑ نہیں مارا،
بلکہ کیا کیا ہے؟ قتل کر دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی معمولی مسائل نہیں ہیں کہ جن کو انسان گاجر بوریوں کی طرح حل کرے۔ یہاں ہمیں بہت گہری فکر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم باطنی بھی اپنے مقام پر حق ہے، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے باعث تکلیف ہوتا ہے، اور علم ظاہری بھی حق ہے، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے واجبات و تکالیف لاتا ہے۔ اور جہاں دونوں اکٹھے ہو جائیں، یہاں تو چلو دو تھے نا، ایک علم حضرت موسیٰ کے پاس تھا جو حضرت خضر کے پاس نہ تھا، یا حضرت خضر کے پاس جو علم تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ تھا، اور وہاں دو ہستیاں تھیں۔ اگر کوئی ایک ہستی ایسی ہو جس کے پاس ظاہر بھی ہو اور جس کے پاس باطن بھی ہو، اب بتاؤ اس ہستی کا مقام کتنا بلند ہے کہ وہ وہاں وہی کرے گا جو اس کے رب کا اسے حکم ہوگا۔ اب پتہ چلتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کتنی عظمت والی آیت ہے، اور ان ہستیوں کو کیا مقام عظیم حاصل ہے کہ جو ظاہری علوم بھی رکھتے ہیں اور باطنی علوم بھی رکھتے ہیں۔ بس ہمیں وہاں اور کوئی حل نہیں مگر یہ کہ ہم یہ کہیں وہ معصوم جو کرتا ہے وہی حق ہوتا ہے، جہاں ظاہر پہ عمل کرے تو وہ بھی حق، اور جہاں وہ باطل پہ عمل کرے وہ بھی حق۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ بس اگر مشروب میں یا کسی چیز میں زہر ملا ہوا ہو اور وہ جانتے ہوئے پی لے تو اب ہم کیا کہیں؟ اس نے غلط کیا، وہ تو خودکشی کی ہے۔ تو کون ہے خودکشی کا فیصلہ کرنے والا؟ خودکشی تب ہے جب اس نے روکا ہو، جب رب العزت نے روکا ہو، اور رب العزت جہاں اذن دیتا ہے، اجازت دیتا ہے، خود حکم دیتا ہے، خود ان کی تکلیف کو معین کرتا ہے، تو تو وہاں ان کی تکلیف کو ماننے والا ہونا چاہیے، ان پہ اشکال اور اعتراض کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو اعتراض کرتا ہے تو تیرا ایمان خراب ہو گیا۔ تو اس لیے خودکشی کہیں بھی نہیں ہوئی، خودکشی کہیں بھی نہیں ہوئی کہ جس کو آپ حرام کہتے ہیں، یہ ہمیشہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوئی ہے۔ بس اگر حضرت امام حسن نے وہ زہر پی لیا ہے تو یہ سمجھ کے پی لیا ہے کہ میرے اللہ نے کہا ہے اب تیرا وقت ختم ہوا، اب تیرا سبب موت میرے نزدیک یہی ہے، لہذا پیو اور شہید ہو کے آؤ۔ اور اسی طرح ہر امام اور ہر معصوم کے متعلق ہے، اس لیے کہ وہ علم باطنی رکھتے ہوتے ہیں، اور اتنے علم باطنی خود ان کے لیے تکلیف آور ہوتا ہے، اور وہ اس تکلیف پر عمل کر کے اللہ کی تابعداری کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین کے سر اقدس پر جب زہر آلود تلوار کا وار ہوا تھا انہوں نے کیا کہا تھا؟ فزت برب الکعبہ، میں کعبہ کے رب کی قسم کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لمحے تک میری زندگانی کے فرائض تھے، یہاں تک جو میں نے کیا وہ سب کچھ صحیح تھا، آخر میں اللہ مجھ سے یہ طلب کر رہا تھا کہ اس طریقے سے میرے پاس آؤ، اور میں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کر دی۔ ورنہ کیا خیال ہے ابن ملجم کو شکست دینا علی جیسے اسد اللہ کے لیے ناممکن تھا؟ جی وہ روایات میں ہے کہ ایک شخص کو حضرت امیر المومنین نے یہاں سے پکڑا تھا جو حضرت امیر المومنین کے خلاف سازش کر رہا تھا، یہاں سے دو انگلیاں رکھی، یوں اوپر اٹھا لیا اور وہ تڑپنے لگا اور لوگوں نے آ کے چھڑایا، حضرت نے نیچے ڈالا، اوپر چڑھ بیٹھے، اب کوئی حضرت کو ہٹانے کی ضرورت نہیں کر رہا تھا۔ آخر حضرت عباس امیر المومنین کے چچا آئے اور انہوں نے چھڑایا اور فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ کر سکتا ہوں، تم کون ہو؟ تو کیا خیال ہے وہ حضرت امیر المومنین اس ابن ملجم کو ایسا کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ اپنا دفاع کرنا چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، لیکن کیوں نہیں کیا؟ اپنے اس علم کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟ اشارات کرتے رہے ہیں لیکن کوئی دفاعی کوشش نہیں کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کریم کا حکم یہ تھا کہ اے علی اب میرے پاس آنے کی تیاری کرو، اور یہ حکم ہے میرا کہ تم اب اس تلوار کو برداشت کرو اور اس کے مقابلے میں کوئی اقدام نہ کرو،
اس لیے کہ میری رضا اسی میں ہے. اور اسی کو حضرت امام حسین بھی کہتے تھے رضم بقضائک و تسلیم لامرک، میں تیری قضا پہ راضی ہوں اور میں تیرے امر کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوں. بس اس لیے علم ظاہری اور علم باطنی کو اپنے مقام پر تسلیم کرنے کے بعد، احکام شریعت اور حکم الہی کو سمجھنے کے بعد معاملات حل ہو جاتے ہیں. جن کے لیے حل ہوئے ہیں وہ باواز بلند صلوات. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے جو سیرت چھوڑی ہے وہ یہی ہے کہ جب تمہیں یہ موقع دیکھنے کو آئے کہ معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں تو تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندہ کرنے کی کوشش کرو، اس میں سستی نہ کرو، اس میں کسی قسم کی کوئی غفلت کا شکار نہ ہو. اور میں یہی کچھ عرض کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں، اے عزادار، تیری عزاداری امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اور تیری عزاداری کی ہر حرکت میں، تیری عزاداری کے ہر انداز میں، تیری عزاداری کی ہر روش میں، تیرے ہر لوحے میں، تیرے ہر ماتم میں، تیرے ہر آنسو میں، تیری ہر مجلس میں، تیرے ہر جلوس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی روح نظر آنی چاہیے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور پھر اللہ نے تجھے چن لیا ہے اس مقصد کے لیے کہ اولئک هم المفلحون، تو ہے. اس لیے کہ ادھر حضرت جناب رسالت مآب نے فرمایا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو جب شیعہ علی ہونے کا عنوان ہم نے اپنے آپ کو دیا ہوا ہے تو ہم کامیاب ہیں. لیکن کامیاب تب ہیں کہ جیسے الفائزون ہم ہوں اسی طرح هم المفلحون ہم ہوں. اور ہم هم المفلحون تب ہو سکتے ہیں جب ہم عامر بالمعروف بھی ہوں اور ناہی عن المنکر بھی ہوں. ہم اس فریضے کو بھی سمجھیں. یہ نہیں ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ کیا تعلق ہے. ایک جملہ مشہور ہو گیا ہے، ہر ایک کی اپنی خبر، ہر ایک کا اپنا جواب. مجھے کیا ہے کہ میں کسی کو بات کروں؟ نہیں نہیں، تجھے بہت کچھ کرنا ہے اس لیے کہ تو حسینی ہے. تجھے بہت کچھ کرنا ہے اس لیے کہ تو کربلائی ہے. تجھے بہت کچھ کرنا ہے اس لیے کہ تو نقش قدم آل محمد کو اپنے لیے راہ حق سمجھتا ہے. اور یہی وجہ ہے میرے دوستو، ہمیں کربلا فقط رونے کے لیے نہیں ملی، ہمیں کربلا اصلاح امت کے لیے ملی. ہمیں کربلا فقط گریے کی نہیں ملی، اگرچہ کہ گریے میں بھی امر بالمعروف ہے اور اس رونے میں بھی نہی عن المنکر ہے، بلکہ وہ نہی عن المنکر کر اور وہ امر بالمعروف کر جو زینب کبریٰ نے خیال ہے حضرت دختران زہرا نے کیا ہے یا نہیں کیا. ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور ابن زیاد کو جواب دے. کتنا سخت تھا وہ مرحلہ کہ جب حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا دخلت زینب وکانت فی ارذل ثیابہا اس دربار میں لائی گئی کہ جس دربار میں جانے کے لائق نہ تھی. شریف ترین رسول کی بیٹی، عظیم ترین زہرا جائی اپنی بلندی میں ثانی زہرا ہے. کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر علی رسول کے وارث تھے تو بتاؤ زہرا کی وارث کون تھی؟ کون ہے جس نے مسند حضرت فاطمہ الزہرا کو نبھانا ہے؟ اگر کوئی زہرا کی جانشین ہونی چاہیے تو مجھے تو اس کائنات رسوانی میں سوائے زینب کبریٰ کے کوئی اس مسند کا وارث و حقدار نظر نہیں آتا. بس میں کہہ سکتا ہوں اپنے زمانے کی زہرا تھی، اپنے زمانے کی زہرا تھی. اے بی بی فاطمہ الزہرا، تو اس وقت بھی چیخ چیخ کے رو رہی تھی جب تو پردوں میں لپٹی ہوئی تھی، تو مسجد نبوی میں گئی تھی، قناعت کے پیچھے کھڑی تھی. مسجد کا کمرہ تھا وہ صحابہ سے بھرا ہوا تھا اور بی بی زہرا نے چاہا تھا کہ اپنے بابا کے صحابہ سے خطاب کرے. تو روایت کے جملے یہ ہیں خطبہ کرنا پڑھنے سے پہلے ابھی بائے بسم اللہ زہرا کی زبان پہ لائی تھی. صاحب بی بی کی چیخ نکل گئی اور روتے 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 زمین مسجد نبوی پہ بیٹھ گئی. جب پوچھا سوچا جاتا ہے بی بی آپ نے یہ رونا کیوں شروع کر دیا تو معلوم ہوتا ہے قلب حضرت زہرا اتنا آزردہ خاطر ہوا یہ سوچ کر کے یا نبی اللہ یا ودا کیا
یہ سخت وقت بھی آنا تھا کہ آپ کی رحلت کے چند ہی دنوں کے اندر مجھے مردوں کے مجمع میں خطاب کرنے کی ضرورت پیش آئی، مجھے تیرے صحابہ کے سامنے خطبہ پڑھنے کی ضرورت پیش آئی، لیکن میں کہوں گا اے بی بی زہرا، خطبہ تو آپ کا بھی بہت آزردہ تھا، آپ کے قلب کو زخمی کرنے کا باعث بنا تھا، لیکن آپ کے خطبے کا منظر کچھ اور تھا، اور ثانیہ زہرا کے خطبے کی کیفیت کچھ اور تھی، کچھ اور دربار نبوی در مسجد نبوی اور کچھ اور دار مسجد کوفہ کے اندر دارالعبارہ کا لگنا، اور ابن زیاد جیسے نجس العین کا تخت پر ہونا، اور چاروں طرف قاتلوں کا مجمع جس میں کوئی علی اکبر کا قاتل بیٹھا ہے، کوئی علی اصغر کا قاتل بیٹھا ہے، اسی میں کوئی امام حسین کا قاتل ہے۔ میں جب سوچتا ہوں اللہ جانے زینب کبریٰ، تو جب شمر ملول کو دیکھتی ہوگی تیرے دل کا کیا حال ہوتا ہوگا، اس لیے کہ روایتیں کہتی ہیں امام حسین نے شمر ملول کو یہ جملہ کہا تھا، لقد ارتقیت مرتقا عظیما، اے شمر تو اس مقام پہ آ چڑھا ہے اور جس سے اونچا اور کوئی دنیا میں مقام نہیں ہے۔ اللہ جانے دختر زہرا، تیرا اس قاتل ملول کو دیکھنا ہی تیرے دل کے چلنے کے لیے کافی ہے، لیکن وہاں تو کوئی ایک نہیں ہے، وہ ہرملا بھی تو بیٹھا ہوگا نا، جس کے تیر نے علی اصغر کو تڑوایا تھا، جس کے تیر نے حضرت عبداللہ ابن حسن کو تڑوایا تھا، اور کتنے تیر ہیں جو اس ہرملے کے تاریخ میں بیان کیے ہیں۔ ایک تیر علی اصغر کو مارا یرفرف علی صدر ابی کالطیر المذبوح، جس کے نتیجے میں علی اصغر باپ کے سینے پہ ایسے تڑپے جیسے وہ پرندہ پھڑکتا ہے جس کو ذبح کر دیا گیا ہو۔ ایک تیر اس ملعون نے حضرت امام حسن کے یتیم عبداللہ کو مارا، جن کا واقعہ بہت کم پڑھا جاتا ہے۔ امام زخمی حالت میں بیٹھے تھے، 10 سال کا یہ یتیم شہزادہ آیا خیمے سے اپنی پھپھیوں سے چھڑا کر، اور جب دیکھا کہ ایک ظالم ازلی امام حسین پہ تلوار کے ساتھ حملہ کرنے والا ہے، تو اس کا جملہ آیا، اور کیوں مارتا ہے خبیث ماں کے بیٹے میرے چچا کو؟ اس ظالم نے تلوار بجائے امام حسین کو مارنے کے اس عبداللہ یتیم کو ماری، اس کا بازو کٹا، لٹکنے لگا، تڑپ کے امام کی گود میں آ گیا۔ امام پیار کرنے لگے، فرمانے لگے ہاں ابھی تو بھی پہنچنے والا ہے۔ بس اسی عالم میں تھے، ہرملے نے تیر مارا، عبداللہ کو لگا، تڑپا اور چچے کی گود میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداروں، یہ کوئی معمولی ظلم نہ تھے، اور ان بیویوں سے پوچھو، ان کو دیکھنے سے بھی اور ان کے منظر کو دیکھنے سے بیویوں کے دل کا کیا حال ہوتا تھا۔ اور کیوں نہ وہ تیسرا تیر بھی ذکر کر دوں، وہ تیر ہے کہ امام کے کو ایک ظالم نے پتھر مارا جس سے ماتھا زخمی ہوا، امام نے بہتے ہوئے خون کو اپنے آستین کو اٹھا کر صاف کرنا چاہا، ہرملے نے ایک ایسا تیر مارا جو مولا کے قلب ناظرین میں پیوست ہوا، اور جس کی ہڈیاں پیچھے سے نکل گئی۔ امام نے آگے سے کھینچنا چاہا، تیر نہ نکلا، امام نے اپنی پشت کی طرف سے ہاتھ ڈال کر تیر کو نکالا ہی تھا، ایک خون کا فوارہ ابلا، ایسے بہنے لگا جیسے پرتالا بہتا ہے۔ امام مظلوم نے یا تو پہلے اپنا خون صاف کر رہے تھے، یا روایت کہتی ہے اس دل کے خون کو اپنے ہاتھوں میں بھر لیا، اپنے چہرے پہ ملا اور کہا یہاں کذا القا جدی رسول اللہ، میں اپنے گھر رسول سے اس حال میں ملاقات کروں گا۔ اور میرے عزیز دوست، ایسے قاتل، ایسے درندے، ایسے خبیث ابن زیاد کے گرد و نواح میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَدَخَلَتْ زَيْنَبُ، اس حالت میں لائی گئی ہے بنت زہرا۔ میں کہتا ہوں فقط اس حالت میں آنا ہی مصیبت تھا، لیکن مصیبت والا ہے، مصیبت یہ ہے چادریں چھن چکی،
رسیوں میں باندھی گئی اور لائی گئی اس دربار میں، اور یہ ملعون پوچھ رہا تھا من هذه المتنکرہ، یہ کون ہے؟ اور یہ بات نے کہا کہ یہ کون ہے کہ جو جھکتی نہیں ہے، جو بڑے عظمت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ جواب کسی نے نہ دیا، دوسری خاموشی کے بعد تیسرے مرحلے پر ایک کنیز نے شاید جواب دیا، ہذہ زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ۔ ہذا مجھے بتا، اس کنیز نے کیوں نہ کہا ہذہ زینب بنت علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہے، اس کا نام زینب ہے نا۔ اس نے کہا ہذہ فاطمہ بنت رسول اللہ۔ شاید اس کا خیال یہ ہوگا حیا کریں گے رسول کی بیٹی کا، حیا کریں گے رسول کی دختر کا، لیکن کوئی حیا نہ تھا۔ تو عزادارو، یہ وہ بیویاں ہیں جنہوں نے ان مشکلات سے اور ان مسائل سے دوچار ہوتے ہوئے امر بالمعروف بھی کیا ہے، نہی عن المنکر بھی کیا ہے، اور اصلاح امت کے اس عظیم ترین فریضے کو اتنے مشکل ترین انداز میں انجام دیا ہے۔ اسی کو حسینیت کہتے ہیں، اسی کو کربلا کہتے ہیں، اور ہم عزادار ان کے امین ہیں۔ اللہ سے التجا ہے کہ خداوند تعالی ہمیں بھی اس مقصد کو زندہ رکھنے اور اس فریضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے میں اپنی نصرت ہمیشہ شامل حال فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے تمام علماء فقہاء شہداء مومنین مومنات عزاداران جتنے بھی اس دنیا سے رحلت کر گئے سب کی ارواح کی سارے ثواب